السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پہلے آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر گروپ کی طرف سے، جماعت رضائے مصطفیٰ لیلونگوے ملاوی کی طرف سے آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق امام عشق و محبت آقائے نعمت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام خطاب اور ماں کا نام عنتمہ ہے، جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجر نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے جا ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جب کہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، اور بعد نے فرمایا کہ 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے، یا الہ العالمین، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو، اس سے تو اسلام کو عزت، شوکت، قوت عطا فرما۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یعنی اے اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں اس طرح قبول ہوئی کہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک دن کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ مگر سوال پیدا ہوا کہ کون قتل کرے؟ مجمع میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی بہادر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس اعلان پر پورا مجمع خاموش رہا، مگر حضرت عمر نے کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے دوسروں کا نام لکھا ہے، بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ میں پہلے تم سے ہی نپٹ لوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور حضرت نعیم نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور انہوں نے بھی اپنی تلوار سنبھال لی۔ ان قریب دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید دونوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا غصہ پیدا ہوا اور وہیں سے پلٹ پڑے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بان نے دروازہ کھولا، آپ گھر میں داخل ہوئے، پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیو۔ بہنوئی نے کہا ہاں باپ دادا کا دین باطل ہے اور دوسرا دین حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بے تحاشا بہنوئی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر ایک ایسا گھونسا مارا، اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ مسلمان ہوں گے؟ کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی بہن نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ہم لوگ مسلمان ہو گئے، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ بہن کے جواب اور ان کو خون سے تربتر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہر چند اصرار کیا مگر وہ بغیر غسل کے دینے کو تیار نہ ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا،
پھر کتاب لے کر پڑھی، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی رات شب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، الہ العالمین عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب و پیارا ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حفاظت و نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کا قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ عمر سوئے نبی گئے، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر سوئے نبی گئے، نبی سوئے عمر گئے، یہ ایک نگاہ مصطفیٰ کتنا کام کر گئی، یہ ایک نگاہ مصطفیٰ کتنا کام کر گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا کی دعاؤں کا اس طرح ذکر فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہیں؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے دو صفیں بنا کر نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں میں تھا۔ اس طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا۔ اس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ آئیں ذرا دیکھیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اسلام لا چکے تو اسلام لانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. آپ چلیں قرآن حکیم کی دوسری آیات کریمہ وہ آپ سماعت کریں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عظیم الشان ہے. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے 21 جگہ قرآن میں موافقت فرمائی ہے. یعنی جو حضرت فاروق اعظم کی سوچ تھی اسی سوچ اور اسی فکر کو قرآن مقدس میں 21 جگہ بیان فرمایا گیا. جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے کئی موقعوں پر موافقت فرمائی. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لیتے. پہلے مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش، یہ عریضہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمایا کہ کاش مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لی جائے، تو فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. سبحان اللہ. ابھی آپ نے یہ عرض کیا، آیت کریمہ نازل ہو گئی، ایک موافقت ہوئی. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے اور جاتے ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گزارش کے بعد امہات المومنین کے لیے پردے کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو. یہ دو آیتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر کے موافق نازل ہوئی. اسی طرح پہلی شریعتوں میں افطار کے بعد کھانا پینا، مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا. نماز عشاء تک حلال تھا. بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں رات میں حرام ہو جاتی تھی. یہ حکم زمانہ اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تک باقی تھا کہ اچانک رمضان المبارک میں بعد نماز عشاء رات میں بعض صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباشرت وقوع میں آئی. تو اس پر ان حضرات کو شرمندگی ہوئی اور بہت نادم ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہو گیا، حلال ہوا. 3 آیتیں سنی آپ نے، چوتھی آیت سنیں تاکہ میں اختصاراً ذکر کر کے پھر احادیث کی طرف چلوں. ابن حاتم نے بروایت عبد الرحمن بن ابو جعلہ بیان کیا ہے کہ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور آپ سے کہا کہ جبریل فرشتہ جس کا ذکر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو الفاظ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ویسے ہی آیت کریمہ آج بھی قرآن کے اندر یہ موجود ہے. اللہ الصمد کیا مطلب؟ یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، اللہ دشمن ہے کافروں کا. آپ نے
ان آیات کریمہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عظیم مقام ہے. سبحان اللہ. بہت سارے واقعات ہیں، وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، مگر آؤ سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد کانا فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو احد فی امتی فإنہ عمر. یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ. اللہ الصمد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اور اگر کوئی محدث میری امت میں ہے تو وہ حضرت عمر ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں وہ محدث ہوتا ہے. جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں وہ محدث ہوتا ہے. اللہ الصمد. لقد کانا فیما قبلکم من الامم محدثون. محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کریں. یہ شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور سنو دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. اور ایک حدیث سنو ترمذی شریف کی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یہ شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. طبرانی کبیر میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر معی وانا مع عمر والحق بعدی مع عمر حیث کان. یعنی عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں، اور میرے بعد حق وہاں ہوگا جہاں حضرت عمر ہوں گے. سبحان اللہ. جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی یہ سماعت کرو اور اپنے ایمان کو مجلہ کرو. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یصافحہ الحق عمر واول من یسلم علیہ واول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ. یعنی سب سے پہلے اللہ عمر سے مصافحہ کرے گا اور سب سے پہلے عمر کو سلام کرے گا اور سب سے پہلے عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیثیں آپ سماعت کریں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع ابو بکر ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع عمر. یعنی ایک شخص تم میں آ رہا ہے وہ جنتی ہے،
جب آئے تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر ہے، پھر فرمایا کہ ایک شخص تم میں آ رہا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ پھر جب وہ کچھ دیر کے بعد آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ نے دیکھی، ملاحظہ کری۔ سنو حدیث مبارکہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو یہ ثمرہ ملا ہے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے کہ ہم خلفائے راشدین سے سچی محبت کرتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو یہ حدیث مبارکہ جس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، یعنی میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں حضرت عمر، میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکات شریف کی حدیث یہ روب و دبدبہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ چاہے جن کا شیطان ہو یا انسان کا، دونوں حضرت عمر کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سبحان اللہ، کیا شان پائی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ الصمد، اس کا اندازہ لگاؤ، یہ حدیث سنو جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، دیکھ کر کے یہ پکارا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہترین۔ اللہ الصمد، فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو پکار کر کے یہ فرمایا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہترین۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر تم مجھے ایسا کہتے ہو تو سن لو اور یقین مانو کہ میں نے تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو حضرت عمر سے بہتر ہو، جو عمر سے بہتر ہو۔ سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ میں چاہتا تھا کہ کچھ اور آپ سے گفتگو کی جائے اور کچھ اور بڑھا جائے، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں زیادہ دیر تک آپ سے محو گفتگو رہوں، مگر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سننا پڑیں گی اور آپ اس پر توجہ بھی فرمائیں۔ اللہ الصمد، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس دور خلافت کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہ عالم کہ سبحان اللہ، جیسا آپ نے دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو دور تھا، اس دور کو اب کے دور میں اگر ملاحظہ کیا جائے تو ایک ذرہ بھی مناسبت نظر نہیں آتی آج کے لوگوں کے اندر، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی وسیلہ بنانا شرک ہے، وسیلہ نہ بناؤ۔ کیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وسیلہ بنایا؟
کیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وسیلہ بنایا؟ یہ بات لوگ کرتے ہیں، اور اس بات کو بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دلیل سے بتائیں، آپ ہمیں دلیل سے بتائیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کبھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسیلہ لیا ہو؟ کیا صحابہ کرام میں یہ چیز رائج تھی یا نہیں؟ تو سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کر کے اس طرح بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تذہب عنا المحل وان تسقینا الغیث۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قحط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما۔ یہ دعا مانگ کر ابھی آپ واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کئی روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کو اپنی کسی حاجت کے لیے وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ اب میں اختصاراً آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو آپ بغور سماعت کریں۔ اختصاراً آپ، ہم اور آپ اگر آج کسی کو کوئی خط لکھتے ہیں نا، کوئی خط لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خط اسے لکھتے ہیں کہ جو ہمارے خط کو پڑھ سکے یا جو ہمارے خط کو سمجھ سکے، مگر اللہ الصمد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ نے کیسی عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی۔ کون نہیں جانتا کہ جب حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر ہوئے تو دریائے نیل کے جاری ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ماہ چاند کی 11 تاریخ کو ایک کنواری جوان لڑکی کو لوگ راضی کرتے اس کے ماں باپ سے پیسہ ایسا دے کر، اور پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے، دریائے نیل میں ڈال دیتے تو دریائے نیل وہ جو ہے جاری ہو جاتا۔ اب حضرت عمرو بن عاص گورنر بننے کے بعد جب چاند کی 11 تاریخ آئی، لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو فرمایا ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام، یعنی اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں لغو اور بے سر و پا ہیں۔ اسلام اس قسم کی تمام باطل باتوں کو مٹانے آیا ہے، وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس جواب کے بعد لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہونے لگا، یہاں تک کہ لوگ بہت سے وطن چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ معاملہ دیکھا اور ایک خط حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور سارے حالات سے مطلع کیا۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص کو فرمایا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا، اسلام اس قسم کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے ایک رکہ لکھا اور فرمایا کہ اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری وإن كان اللہ یجریک فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک، یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو
اللہ الصمد۔ ذرا تیور دیکھیں آپ، اور محبت اور عشق دیکھیں کہ کس طریقے سے کہ جب کوئی بندہ اللہ اس کے حبیب کا سچا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے تابع فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے اس رقیے کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا کہ 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا، اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں، یوں تو بے شمار واقعات ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مگر آپ یہ بات ضرور سنیں کہ آپ انتہائی عبادت گزار، پرہیزگار، صاحب کرامت اور ولایت کے تاجدار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ولایت کے تاجدار بھی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ منقول ہے آپ سے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جمرہ، میرا نام ہے چنگاری، جمرہ۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہاب، یعنی شعلہ، آگ کا شعلہ، آگ کا شعلہ۔ پھر آپ نے اس کے قبیلے کا نام معلوم فرمایا تو اس نے کہا حرقہ، آگ۔ تو آپ نے فرمایا کہ گاؤں کا نام دریافت کرو، تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ کس جگہ ہے؟ تو اس نے کہا لظا، شعلے والی آگ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کر، کیونکہ وہ سب جل بھن کر کے مر چکے ہیں۔ جب وہ بندہ واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا سارا گاؤں جل گیا اور اس کے اہل و عیال آگ میں جل گئے۔ الفاظ یہ تھے ادرک اہلکا فقد احترقوا، یعنی اپنے اہل و عیال کی خبر لو کہ وہ سب جل کر مر گئے۔ تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا کہ ہمارا نام چنگاری ہے، باپ کا نام پوچھا تو کہا ہمارا باپ کا نام شعلہ ہے، اور جب قبیلے کا نام پوچھا تو کہا کہ آگ ہے، اور جب رہنے کی جگہ پوچھی تو بتایا کہ گرمی۔ تو آپ نے پوچھا کہ حرہ کہاں ہے؟ اس کا نام پوچھا تو بتایا گیا شعلے والی جگہ میں۔ جب اتنی ساری آگ وہاں موجود ہو تو پھر وہاں زندہ کون بچے گا؟ فرمایا ادرک اہلک فقد احترقوا، یعنی اپنے اہل و عیال کی خبر لو، وہ سب جل کر مر گئے۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس ہوا تو دیکھا واقعی اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور سب لوگ جل کر کے مر چکے تھے، سب لوگ جل کر کے مر چکے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سی گفتگو آپ سماعت کر رہے، آپ ہمیشہ دعا مانگتے رہتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ بالآخر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ الصمد، جب شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ عمر جن کے عادہ پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔